بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو سفیان جنگ کے میدان سے واپس جانے لگا، ایک پہاڑی پر چڑھ گیا اور زور زور سے پکارا، کیا یا محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ تم لوگ اس کا جواب نہ دو۔ پھر اس نے پکارا، کیا تم میں عمر ہیں؟ جب اس کا بھی کوئی جواب نہیں ملا تو ابو سفیان گھمنڈ سے کہنے لگا کہ یہ سب مارے گئے، کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور میرا جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر سے ضبط نہ ہو سکا اور آپ نے چلا کر کہا، اے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے اپنی فتح کے گھمنڈ میں یہ نعرہ مارا کہ اولن حبل، یعنی اے حبل تو سربلند ہو جا، اے حبل تو سربلند ہو جا۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، تم لوگ بھی اس نعرے کا جواب نعرے سے دو۔ لوگوں نے پوچھا، ہم کیا کہیں؟ ارشاد فرمایا، تم لوگ یہ نعرہ مارو کہ اللہ اعلی و اجل، یعنی اللہ سب سے بڑھ کر بلند مرتبہ اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، لنا العزی ولا عزی لکم، یعنی ہمارے لیے عزیٰ بت ہے، تمہارے لیے کوئی عزیٰ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، تم لوگ اس کے جواب میں یہی کہو کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، یعنی اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ ابو سفیان نے بآواز بلند بڑے فخر کے ساتھ یہ اعلان کیا کہ آج کا دن بدر کے دن کا بدلہ اور جواب ہے۔ لڑائی میں کبھی فتح کبھی شکست ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، ہماری فوج میں تمہارے مقتولوں کے کان ناک کاٹ کر ان کی صورتیں بگاڑ دی ہیں، مگر میں نے نہ تو اس کا حکم دیا تھا نہ مجھے اس پر کوئی رنج و افسوس ہوا ہے۔ یہ کہہ کر ابو سفیان میدان سے ہٹ گیا اور چل دیا۔ کفار قریش کی عورتوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جوش میں شہداء کرام کی لاشوں پر جا کر ان کے کان ناک وغیرہ کاٹ کر صورتیں بگاڑ دیں، اور ابو سفیان کی بیوی ہند نے تو اس بے دردی کا مظاہرہ کیا کہ ان اعضا کا ہار بنا کر اپنے گلے میں ڈالا۔ ہند حضرت حمزہ کی مقدس لاش کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ ہی نے تو جنگ بدر کے دن ان کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا۔ جب اس بے درد نے حضرت حمزہ کی لاش کو پا لیا تو خنجر سے اس کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا اور اس کو چبا گئی، لیکن حلق سے نہ اتر سکا، اس لیے اگل دیا۔ تاریخ میں ہند کا لقب جو جگر خار ہے وہ اسی واقعے کی بنا پر ہے۔ ہند اور اس کے شوہر ابو سفیان نے رمضان 8 ہجری میں فتح مکہ کے دن اسلام قبول کیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت زید بن عربی کی لاش کی تلاش میں نکلا تو میں نے ان کو سکرات کے عالم میں پایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم رسول اللہ سے میرا سلام عرض کر دینا اور اپنی قوم سے سلام یہ میرا پیغام سنا دینا کہ جب تک تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے، اگر رسول اللہ تک کفار پہنچ گئے تو خدا کے دربار میں تمہارا کوئی عذر بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ جنگ احد میں مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بہت سے مجاہدانہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا۔ حضرت بی بی عائشہ اور حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت انس کا بیان ہے کہ یہ دونوں پانچے چڑھائے ہوئے مشک میں پانی بھر بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین خصوصاً زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں۔ اس طرح حضرت ابو سعید خدری کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم بھی برابر پانی کی مشک بھر کر لاتی تھیں اور مجاہدین کو پانی پلاتی تھیں۔ حضرت بی بی ام عمارہ جن کا نام نصیبہ ہے، جنگ احد میں اپنے شوہر حضرت زید بن عاصم اور 2 فرزند حضرت عمارہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر آئی تھیں۔ پہلے تو یہ مجاہدین کو پانی پلاتی رہی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی یلغار کا ہوش روبہ منظر دیکھا تو مشک کو پھینک دیا اور ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلے میں سینہ سپر ہو کر کھڑی ہو گئی اور کفار کے تیر و تلوار کے ہر ایک وار کو روکتی رہی۔ چنانچہ ان کے سر اور گردن پر 13 زخم لگے۔ ابن کمیہ ملعون نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلا دی تو بی بی ام عمارہ نے آگے بڑھ کر اپنے بدن پر روکا، چنانچہ ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم آیا کہ غار پڑ گیا۔ پھر خود بڑھ کر ابن کمیہ کے شانے پر زوردار تلوار ماری، لیکن وہ ملعون دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے بچ گیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ کے فرزند حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک کافر نے زخمی کر دیا اور میرے زخم سے خون بند نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ حضرت ام عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا پھاڑ کر زخم کو باندھ دیا اور کہا، بیٹا اٹھو، کھڑے ہو جاؤ اور پھر جہاد میں مشغول ہو جاؤ۔ اتفاق سے وہی کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ نے فرمایا، اے ام عمارہ، دیکھ تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت بی بی ام عمارہ نے جھپٹ کر اس کافر کی ٹانگ پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا
تو وہ کافر گر پڑا اور پھر چل نہ سکا، بلکہ سرین کے بل گھستا ہوا بھاگا۔ یہ منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا، اے ام عمارہ، تو خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو اتنی طاقت اور ہمت عطا فرمائی کہ تو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔ حضرت بی بی ام عمارہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دعا فرمائیے کہ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا شرف حاصل ہو جائے۔ اس وقت آپ نے ان کے لیے اور ان کے شوہر، ان کے بیٹوں کے لیے اس طرح دعا فرمائی، یا اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ حضرت بی بی ام عمارہ زندگی بھر اعلانیہ یہ کہتی رہیں کہ رسول اللہ کی اس دعا کے بعد دنیا میں بڑی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر آ جائے تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضور کی پھوپھی حضرت بی بی صفیہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش پر آئیں تو آپ نے ان کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھنے پائیں۔ حضرت بی بی صفیہ نے کہا، مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، لیکن میں اس کو خدا کی راہ میں کوئی بڑی قربانی نہیں سمجھتی۔ پھر حضور کی اجازت سے لاش کے پاس گئیں اور یہ منظر دیکھا کہ پیارے بھائی کے کان، ناک، آنکھ سب کٹے ہوئے، شکم، چاک، جگر چبایا ہوا پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر اس شیر دل خاتون نے انا للہ و انا الیہ راجعون کے سوا کچھ بھی نہ کہا، پھر ان کی مغفرت کی دعا مانگتی ہوئی چلی گئی۔ ایک انصاری عورت جس کا شوہر، باپ، بھائی سب اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے، تینوں کی شہادت کی خبر باری باری سے لوگوں نے اسے دی، مگر وہ ہر بار یہی پوچھتی رہی کہ یہ بتاؤ رسول اللہ کیسے ہیں۔ جب لوگوں نے بتایا کہ الحمدللہ وہ زندہ ہے، سلامت ہے، تو بے اختیار اس کی زبان سے یہ شعر نکل پڑا، تسلی ہے پناہ بے کساں زندہ سلامت ہیں، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ اللہ اکبر! اس شیر دل عورت کے صبر و اصرار کا کیا کہنا۔ شوہر، باپ، بھائی تینوں کے قتل سے دل پر صدمات کے تین تین پہاڑ گر پڑے ہیں، مگر پھر بھی زبان حال سے اس کا یہی نعرہ ہے، میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شاہدیں تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم۔